السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز ہیڈ لائن کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت۔ پاکستان کرپشن فری کے پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے اداروں نے سرگرمیاں تیز کر دیں۔ عبدالستار پٹواری نقشہ برانچ میونسپل کارپوریشن چنیوٹ کو سی او اینٹی کرپشن چنیوٹ نے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ رقم برآمد کرنے کے موقع پر ہی گرفتار بھی کر لیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد سمیت پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ اور ناروال میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں تھرپارکر، عمرکوٹ، مٹھی اور بدین میں بادل برسنے کی توقع، جبکہ کشمیر میں بھی بادل برسیں گے۔ کورونا کی چوتھی لہر کا گہراؤ مزید بڑھنے لگا۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے سبب مزید 63 افراد جاں بحق، جبکہ 2512 نئے کیسز رپورٹ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,077 نئے ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,21,261 ہو گئی اور مجموعی اموات کی تعداد 27,135 تک پہنچ چکی ہے۔ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 10 اشیاء سستی ہوئیں اور 19 کے نرخوں میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات کے مطابق آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 12 روپے 11 پیسے بڑھ کر اوسط 1,234 روپے 18 پیسے ہو گئی۔ حکومت نے نان فائلرز کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ آرڈیننس صدر مملکت نے ٹیکس قوانین کے تیسرے ترمیمی آرڈیننس 2021 پر دستخط کیے، جس کے بعد نیب اور نادرا کو ٹیکس دہندگان کی تفصیلات تک رسائی مل گئی۔ آرڈیننس کے تحت جو ٹیکس سے متعلق غلط معلومات دے گا، اسے 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال سزا ہوگی، جبکہ FBR نان فائلر کے ٹیلی فون اور بجلی کے کنیکشن منقطع کر سکے گا۔ دوسری جانب آرڈیننس سے پارلیمنٹری اور سرکاری افسران کے ٹیکس کی تفصیلات ظاہر کرنے کا استثناء بھی ختم ہو گیا ہے۔ برطانوی ٹرانسپورٹ سیکرٹری گرانٹ شارپس کے مطابق برطانیہ نے پاکستان، ترکی اور مالدیپ سمیت 8 ممالک کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ سے نکال دیا۔ بین الاقوامی سفر کے لیے 4 اکتوبر سے نیا نظام متعارف ہوگا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق ریڈ لسٹ سے نکلنے والے ممالک میں پاکستان کے علاوہ ترکی، مصر، مالدیپ، سری لنکا، عمان، بنگلہ دیش اور کینیا بھی شامل ہیں۔ ریڈ لسٹ سے نکلنے کے بعد مکمل ویکسین شدہ افراد کو پاکستان سے برطانیہ آنے پر قرنطینہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا پیغام خدمت خلق بزنس نہیں بلکہ نبوی مشن ہے۔ فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بڑا اقدام، جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ایمبولنس کی سروس کا آغاز۔ ایمبولنس میں وینٹیلیٹر، کارڈک مونیٹر، ایمبو بیگ، ہائی فلو آکسیجن، سیکشن مشین، سی پیک مشین اور سینئر ٹیکنیشین جیسی سہولیات ایک ساتھ دستیاب ہے۔ یاد رہے، عرصہ کئی سال سے غریب، نادار اور مستحقین زکوٰۃ کے مریضوں اور میتوں کی منتقلی کے لیے 24 گھنٹے تمام سہولیات کی فی سبیل اللہ فراہمی جاری و ساری ہے۔ آپ بھی کسی بھی ایمرجنسی میں ان نمبر پر ابھی رابطہ کریں۔ 0310 718 1122۔ خدمت خلق کے نبوی منہج کی تکمیل اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ ہیڈ آفس مرکزی جامع مسجد محمدی اہل حدیث، سلامت پورہ، ایئرپورٹ روڈ، سیالکوٹ۔